کہتے ہیں کسی گاؤں میں ایک بوڑھا اپنے نوجوان بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ پرانا سا ایک مکان تھا، ایک کمرے میں باپ بیٹا رہتے، دوسرے کمرے کو استبل بنایا ہوا تھا، وہاں ان کا گھوڑا رہتا ہے۔ یہ گھوڑا بڑا شاندار اور نہایت اعلیٰ نسل کا تھا۔ بہت پہلے بوڑھے کسان کے ہاتھ ایک گھوڑے کا بچہ لگا، اس نے باپ کی طرح اسے پالا۔ بڑا ہو کر اس گھوڑے کی خوبصورتی کی دھوم مچ گئی، دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے۔ گاؤں کے رئیس نے گھوڑا دیکھا تو پہلی نظر میں پسند آ گیا، اس نے بوڑھے کو بہت بڑی قیمت کی پیشکش کی۔ کسان نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ گھوڑا نہیں، میرا بیٹا ہے، اپنی اولاد کو کوئی فروخت نہیں کرتا۔ اور بھی بہت سے لوگوں نے خریدنے کی کوشش کی، سب ناکام رہے۔ گاؤں کے کچھ سمجھدار لوگوں نے بوڑھے کو سمجھایا کہ تم غریب آدمی ہو، ایسے اعلیٰ گھوڑے کو کتنی دیر تک سنبھال کر رکھ لو گے؟ آپ کو اچھی قیمت مل رہی ہے، گھوڑا فروخت کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ گھوڑا چوری کر کے لے جائے۔ جو بھی مشورہ دیتا بابا جی مسکرا دیتے، اور بس بات ختم ہو جاتی، کسی کی بات نہ مانتا۔ ایک دن بوڑھا کسان اور اس کا بیٹا حسب معمول صبح اٹھے تو دیکھا کہ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور گھوڑا غائب ہے۔ پریشان ہو کر آس پاس دیکھا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ بستی والوں کو پتا چلا تو وہ افسوس کرنے آئے۔ جن لوگوں نے گھوڑا بیچنے کا مشورہ دیا تھا انہوں نے فٹ سے تانا دیا کہ تمہیں سمجھایا تو تھا کہ گھوڑا فروخت کر دو، اس وقت ہماری بات نہیں مانی، اب یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ اتنا قیمتی گھوڑا غائب ہو گیا۔ کسان یہ سب باتیں سنتا رہا، پھر بڑے اطمینان سے بولا، بھائیو، تمہاری بڑی مہربانی کہ میرے پاس آئے، اپنی ہمدردی کا اظہار کیا، مگر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اس میں بدقسمتی کہاں سے آ گئی۔ یہ درست ہے کہ میرے پاس گھوڑا تھا جو مجھے اپنی اولاد کی طرح عزیز تھا، آج صبح وہ گھوڑا اپنے کمرے سے غائب ہے۔ اس حد تک تو یہ بات درست ہے، مگر اس کے بارے میں ابھی سے یہ کیسے طے کر لیا گیا کہ یہ بدقسمتی ہے؟ گاؤں والے بڑے حیران ہوئے، آپس میں کہنے لگے کہ شاید صدمے کی وجہ سے بابے کا دماغ چل گیا ہے، یہ بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے کہ ہزاروں کی مالیت کا گھوڑا چوری ہو گیا۔ بڑبڑاتے ہوئے سب لوگ واپس چلے گئے۔ 2-3 دن بعد اچانک وہ گھوڑا واپس آ گیا، اپنے ساتھ وہ جنگل سے صحت مند اعلیٰ نسل کے 21 نوجوان گھوڑے بھی لے آیا۔ گاؤں میں دھوم مچ گئی، لوگ آ کر بوڑھے کو مبارکبادیں دینے لگے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے اس روز غلط بات کی تھی، گھوڑے کا چلا جانا بدقسمتی نہیں تھی، اصل میں تو تمہاری خوش قسمتی تھی، آج پورے 21 گھوڑے تمہارے گھر آ گئے۔ کسان نے حیرت سے یہ سب تبصرے سنے اور پھر کہا، بھائیوں، مجھے ایک بار پھر تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آئی، میرا گھوڑا واپس آ گیا، یہ درست ہے کہ وہ 21 گھوڑے لے آیا ہے، مگر اس میں خوش قسمتی کی کیا بات ہے؟ گاؤں والے یہ سن کر حیران ہو گئے۔ چند دن گزر گئے، کسان کا بیٹا ان جنگلی گھوڑوں کی دیکھ بھال کی کوششوں میں مصروف تھا۔ ایک دن ایک سرکش گھوڑے نے اسے ایسی پٹخنی دی کہ اس کی ٹانگ ہی ٹوٹ گئی۔ طبیب نے دیکھا بھالا اور 3 مہینوں کے لیے بستر پر آرام کی ہدایت کی۔ ایک بار پھر گاؤں امنڈ آیا، ہر ایک نے بوڑھے کے ساتھ ہمدردی کی، چند ایک نے صاف گوئی کے ساتھ اعتراف کیا کہ بابا جی اب ہی ٹھیک تھے، ان 21 گھوڑوں کا آنا خوش قسمتی نہیں بلکہ در حقیقت بدقسمتی کا اشارہ تھا۔ آپ کا اکلوتا سہارا نوجوان بیٹا زخمی ہو گیا، نہ جانے اس کی ٹانگ درست طور پر جوڑتی بھی ہے یا نہیں، اب بوڑھے بندے ہو، تمام کام کاج بیٹا کرتا تھا، اب مشکل ہوگی، اب کی قسمت خراب ہے کہ ایسا ہو گیا۔ بوڑھے کسان نے یہ سن کر ٹھنڈی سانس بھری اور قدرے جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہا، یارو، ہر واقعے میں خوش قسمتی یا بدقسمتی نہ ڈھونڈ لیا کرو، جو بات جتنی ہے اتنی ہی بیان کرو، اتنی قطعیت سے کوئی فیصلہ کن رائے نہ دیا کرو۔ میرا بیٹا گر کر ٹانگ توڑوا بیٹھا، اس حد تک تو تمہاری بات درست ہے، باقی خوش قسمتی یا بدقسمتی کا حتمی فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے، قدرت ہی اس کے بارے میں بہتر جانتی ہے۔ 2-3 ہفتے گزرے، اچانک ہی جنگ چھڑ گئی، قریبی ملک کی فوج نے حملہ کر دیا۔ بادشاہ نے جبری بھرتی کا حکم دیا۔ ریاستی اہلکار دوسرے دیہات کی طرح اس گاؤں میں بھی آئے اور بوڑھے کسان کے زخمی بیٹے کے سوا ہر نوجوان کو پکڑ کر لے گئے۔ گاؤں والے روتے پیٹتے بابے کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھتے تھے، تم تو ہم سب سے زیادہ سیانے نکلے، واقعی تمہارے بیٹے کا حادثہ بدقسمتی نہیں تھا۔
सच पूछो तो तुम्हारी इंतहाई खुशकिस्मती थी। हम सब के बेटे जंग लड़ने चले गए, मालूम नहीं वापस लौटते भी हैं कि नहीं। तुम्हारा बेटा तो चलो 3-4 माह में ठीक हो जाएगा। बूढ़े किसान के पास सिवाय सर पीटने के कोई चारा नहीं था। बेचारगी से इसने कहा, भाइयों, अगर तुम लोग असल बात को समझ लेते तो कभी इतना परेशान नहीं होते। हम सब बहुत जल्दी किसी वाक़ये पर खुशकिस्मती बदकिस्मती का लेबल लगा देते हैं, हालांकि ये सब तस्वीर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हम में से किसी के पास मुकम्मल तस्वीर नहीं, तस्वीर का एक टुकड़ा ही होता है। इसी टुकड़े को हम मुकम्मल तस्वीर समझ लेते हैं। एक टुकड़ा कभी तस्वीर को दुरुस्त तरीके से बयान नहीं कर सकता, इसके रंग तक नहीं बता सकता। हमें हतमी राय देने के बजाय इंतजार करना चाहिए। जो वाक़या हुआ है इसे इतना ही समझना और मानना चाहिए।